حفاظت کی۔ لوگوں اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو اور اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے دین و ایمان کی حفاظت چاہتے ہو اور اپنے بہتر مستقبل کی گارنٹی چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ اپنے قرآن کی بھی حفاظت کرے گا اور قرآن کی خدمت کے نتیجے میں تمہاری بھی حفاظت کرے گا، تمہاری نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے دین و ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور تمہاری دنیا کی اسباب کی بھی حفاظت ہوگی۔ ہماری حفاظت کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں۔ اس لیے یہ بات بالکل ڈنکے کے چوٹ پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ مدارس اور مدرسہ فلاح المسلمین جیسا ادارہ جس نے لاک ڈاؤن کے نامساعد حالات کے باوجود اپنے مدرسے کے اندر بہت ہی محفوظ طریقے پر حفظ قرآن کی درسگاہوں کو قائم رکھا اور 1 سال کے اندر 22-23 بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ ادارہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ ادارہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ خدا کی قسم اگر فلاح المسلمین جیسے اداروں سے امت کٹ گئی تو اس کی حفاظت اور اس کی نسلوں کی حفاظت دنیا جہان کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی۔ ہماری تمام تر حفاظت اور اپنی نسلوں کی تمام تر حفاظت انہی اداروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی حفاظت اگر چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کی بھی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی ہم خدمت کریں، اور جو ادارے خدمت کر رہے ہیں ہم ان اداروں کا تعاون کریں، ہم کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، ہم کام کرنے والوں کو آگے بڑھائیں، ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ مجھے یاد آتا ہے اس موقع سے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی وہ قیمتی بات جو ہر سال ختم قرآن کی مجلس میں وہ بھوارہ کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ مدرسہ 1952 میں قائم ہوا اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت رابع امارت شریعہ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر جو اس وقت اس ملک کے نامور اور اولین فہرست کے علماء تھے، علماء کی وہ جماعت یہاں آئی تھی اور اس جماعت نے اس مدرسے کی بنیاد ایک انجمن کی شکل میں رکھی تھی اور انہوں نے اس وقت بھوارہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ پوری زندگی اس ادارے کی حفاظت کیجئے گا اور جب آپ دنیا سے جانے لگیے گا تو اپنی نسلوں کو اس ادارے کی حفاظت کی وصیت کر کے جائیے گا۔ الحمدللہ اب تک یہ ادارہ اسی طریقے سے چمک رہا ہے اور بزرگوں کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، یہ ادارہ محفوظ ہو اور اس ادارے کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہم بھی محفوظ رہیں۔